جی جی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جی یہاں بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ بہت بڑی بریکنگ نیوز اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ راولپنڈی ہائی کورٹ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ تو اڈیالہ جیل میں 100 دن کی قید کے بعد آج راولپنڈی ہائی کورٹ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ جی السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اور بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں جو انجینئر مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اس خبر کے لیے بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ آج راولپنڈی ہائی کورٹ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس جھوٹے بے بنیاد کیس میں ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تو جیسا کہ دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک پیشنگوئی کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ لازماً ہائی کورٹ سے ضمانت اپروو ہوگی، بیل گرانٹ ہوگی، اور وہی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ جیسا کہ عدالت نے دیکھا کہ یہ کیس تو آن دا بیسس آف میلافائڈی ہے اور اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو ان پر الزام لگایا گیا ہے، وہ بالکل ہی بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے، اور بائسڈ ایک ایف آئی آر جو ہے نا وہ درج کی گئی، اور جو اس میں مدعی تھا وہ جو ہے ود کلین ہینڈز نہیں ہے، اس کی تو اس کی بہاف پہ ایک جو اوپن اینڈ شٹ جو ہے نا کیس ہے کہ بیلا فائڈی پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مقدمات جو ہے درج کروا چکا ہے جو کہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر۔ دوستو جیسا کہ آپ نے انجینئر مرزا صاحب کی آواز سے یہ آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا، ان کی آواز سے جیل سے جب وہ بات کر رہے تھے تو جیل میں ہوتے ہوئے بھی وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے، پورے اعتماد تھے اپنے اوپر، اپنی لیگل ٹیم کے اوپر، اور لیگل ٹیم کو جو ہے نا وہ کس قدر جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کر رہے تھے اور ایڈمائر کر رہے تھے۔ تو میں نے بھی انجینئر صاحب کو جو ہے نا وہ انجینئر صاحب کی میں نے حوصلہ افزائی کی، حوصلہ افزائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسی بات کی، ادروائز ان کو میری حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود پہلے سے بڑے کانفیڈنٹ اور جو ہے نا وہ کریجیس بندے ہیں، ان کو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ یہ میٹر ہی نہیں کرتی۔ تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھیں آپ کا جو مقصد ہے نا وہ اس سے مزید پھیلا ہے، تو آپ کہ جو قید ہوئی ہے یہ کوئی آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے، ایک دن انشاءاللہ آپ ریلیز ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کو، تمام ممبرز کو جو لیگل ٹیم کا حصہ ہے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے دیرت دلیری کے ساتھ جو ہے نا وہ کیس کو پلیڈ کیا اور کسی طرح کی تھریٹس کا جو ہے نا وہ تھریٹس کو انہوں نے خاطر میں نہیں لائے، اور کافی تھریٹس مجھے بھی جب میں نے اس میں شروعات سے جو ہے نا میں اس کیس میں آیا تو مجھے کافی طرح کی تھریٹس آ رہی تھی، اور تو ان کو میں نے کچھ لوگوں کو سمجھایا بھی، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ ہر کسی کو اب سمجھا بھی نہیں سکتے اور ہر کسی کے سامنے اپنی بات منوا بھی نہیں سکتے، تو بات یہ ہے کہ میں نے پھر چھوڑ دیا، میں نے کہا یار ان کو ان کے حال پہ چھوڑے، فی الحال ہم نے جو ہمارا مدعا ہے کہ انجینئر صاحب کو ریلیز کروانے میں ہم فوکس کریں، ادروائز ہمارے پاس ایسی کافی مواد تھا ایسا کہ ہم ان لوگوں پر بھی جوابی کاروائی میں جو ہے نا وہ ایکشن لے سکتے تھے، اور ایک ریئیکشن کے طور پر جو ہے نا ہم ان کے اوپر سچی ایف آئی آر جو ہے نا سچے مقدمات جو ہے وہ درج کروا سکتے تھے، لیکن اس بارے میں انجینئر صاحب سے بھی جو ہے نا کنسلٹیشن کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی انتقامی کاروائی پر جو ہے نا یقین نہیں رکھتے، فی الحال جو ہمارا جو یہ ہمارا اوپر جو ایلیگیشن لگایا گیا ہے فی الحال ہم اس کو غلط ثابت کرتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے نا ڈیفینڈ کریں گے۔ تو اس چیز پر فوکس کرتے ہوئے ہم نے آج ایک اچیومنٹ جو ہے نا حاصل کر لی ہے بڑی، وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی رہائی کی صورت میں ہمارے سامنے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں کامیابی ہے، ایک ایسے انسان کی رہائی جو حق بیان کرتا ہو، جو لوگوں کے سامنے حق لاتا ہو، اور جو بہت سی ایسی پوشیدہ حقائق ہیں جو کسی اور میں ہمت نہیں بیان کرنے کی، نہ ہی کسی نے اتنی جرت کی کہ لوگ ان کی تحقیق کریں، تو وہ بندہ، وہ مرد مجاہد، وہ مرد مومن ان چیزوں کو جو ہے نا زیر بحث لایا، اور اس نے پبلک کے سامنے وہ جو ہے نا عیاں کر کے رکھ دیا، اور لوگوں کے سامنے حقیقت جو ہے نا واضح ہو چکی۔ اب یہ حقیقت جو ہے نا وہ حق تو ہے غالب ہونے کے لیے اور باطل مٹنے کے لیے، تو آپ حق کو دبا نہیں سکتے، حق کی آواز کو خاموش نہیں کرا سکتے۔ دیکھیں حق بات کریں، حق کو سپورٹ کریں، اس کی خاطر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حق کی سپورٹ کریں، حق پہ جیئیں، حق پہ قائم رہیں اور حق پہ ہی مریں، یہی اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے آپ کو دنیا میں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 100 دن کی قید نے ان پر کیا اثر چھوڑا ہے اور وہ اس سے کتنا متاثر ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تنہائی سے نہیں ڈرتے، تنہائی تو ان کو عزیز ہوتی ہے، وہ دنیا سے تو پیار ہی نہیں کرتے، دنیا کی چیزوں سے، اور دنیا میں کون سا وہ عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو خود پہلے سے مقید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود میں وہ قید ہوتے ہیں۔ جو مومن لوگ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے قید ہوتا ہے،
لیکن وہ اس کو قید کرنے والا کون ہے، اس کو حدود و قیود میں رکھنے والا کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی قید کر سکتا ہے، مومن کو اور کوئی قید نہیں کر سکتا. جیل کی سلاخیں اس کے نظریات کو، اس کے کنسیپٹ کو، اس کے ایمان کو، اس کے عقیدہ کو متاثر نہیں کر سکتی. بلکہ جو تنہائی ہے، تنہائی میں تو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب جو ہے نا وہ زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور اللہ والے تو تنہائی کو پسند کرتے ہیں. اور اس بات کا ثبوت میں آپ کو دے دوں، لاسٹ ٹائم میری جب ٹیلی فونکلی بات ہوئی تھی تو وہ ویڈیو میں نے ایک ریکارڈ کی تھی، انجینئر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ انجینئر صاحب کس قدر کانفیڈنٹ تھے، اور بلکہ وہ اپنی لیگل ٹیم کو دلاسا دے رہے تھے. اور میں نے بھی بطور ان کے لیگل ٹیم کے ممبر ہونے کے ناطے، اور ان کے کونسل اور وکیل اور ان کے سپورٹر اور ان کے حمایتی ہونے کے ناطے میں نے بھی ان کو دلاسا دیا. اور بلکہ میں نے کہا اب تو اس میں آپ کا جو مقصد ہے وہ مزید پھیل رہا ہے، آپ کا جو ایک میسج ہے وہ مزید وائڈ ہو گیا ہے، اور لوگوں کو مزید جو ہے وہ اویئرنیس پیدا ہوئی ہے آپ کے جیل میں جانے کے بعد. اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوا، آپ کا بلکہ فائدہ ہوا ہے. جو آپ کا موٹیو تھا، جو مقصد تھا، وہ مزید جو ہے وہ آگے پہنچا ہے. تو یہ ویڈیو جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو میں نے ریکارڈ کی تھی. اس ٹائم میں نے اپلوڈ نہیں کی اور پبلک نہیں کی، کچھ ایشوز کی وجہ سے، کچھ پالیسیز کی وجہ سے. انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کے جیل میں جانے سے آپ کا جو پیغام ہے اور وسیع لیول تک پہنچا ہے. مجھے بھی بعد میں پتہ چلا، پہلے مجھے نہیں تھا پتہ کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں جی، اور آپ کو بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مقصد ہے وہ مزید پھیل رہا ہے. جی ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا جہاد کیا ہے، اپنی ذاتی لائف کو سیکریفائز کر کے سائڈ پہ رکھ کے دین کا وہ کام کیا کہ جو کوئی اور نہیں کر سکا. اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس لیول پہ جا کے کسی کی مخالفت لے سکے اور اپنی ذاتی جی تو انشاءاللہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. اور حق والے جو ہے وہ تو مصائب ان کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ان میں اللہ ان کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے. آپ کا اس میں جو ہے جی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جی یہاں بیٹھے ہیں، کوشش کریں کہ ان کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں. ایٹلیسٹ کم از کم ایئرنگ پہ آ جائے گا سارے لوگ. جی، ہم لاہور سے آئے ہیں، اپنے ارشاد صاحب بھی آئے ہیں میرے ساتھ، محمود عظیم بھائی ہیں اور نبیل کالو صاحب ہیں. محمود عظیم بھائی تو ہمارے میل ٹیم ممبر ہیں. جی وہ کافی پہلے سے ہیں. یہ لے ارشاد صاحب سے بات کر لیں سر. جی السلام علیکم علی بھائی. تو دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کے سامنے مزید اس طرح کی جو ہے نا اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے ملاتا رہوں گا، اور اپڈیٹ بھی جو ہے نا مزید اس حوالے سے اگر کوئی اور ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. اور اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے لازمی دیں، آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا ویوز ہیں. تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، شکریہ.